آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زین مختار جی۔ تو جناب آج 9 تاریخ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہ آج تیسرے دن بھی پی ٹی آئی کے جو ٹائیگرز ہیں، جو مظاہرین ہیں، انہوں نے بند کیے رکھے ہیں۔ آج اسلام آباد شہر کے جو اندرونی آپ جو کہہ سکتے ہیں حالات، وہ تو پرامن ہی ہیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے، لیکن شہر میں اگر باہر نکل کے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر جتنے لوگوں کی تعداد باہر ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ لوگ دفتروں کو بھی نہیں پہنچ پا رہے، اور دوسرے شہر سے جو لوگ اسلام آباد اپنے کام کے سلسلے میں آتے ہیں، نوکری کے سلسلے میں آتے ہیں یا علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں کی بھی بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے جو مظاہرین ہیں اور جتنے بھی جو ٹائیگرز ہیں، انہوں نے راستہ جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ بند کیا ہوا ہے۔ تو ان کو کیونکہ بارش کا موسم بھی تھا اور ان کو وہاں پر اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے جو پی ٹی آئی مینجمنٹ ہے اس نے کیا یہ کہ آج پاکستان نیوزی لینڈ کا جو سیمی فائنل کا میچ ہے وہ لائیو سکرینز وہاں پہ لگا دیں۔ اچھا اقدام ہے، اور ٹائیگرز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر جمع بھی رہیں گے، اور ایک یہ نئی طرح کی چیز ہے جو متعارف کرائی گئی ہے۔ پاکستان میں 75 سال میں بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم انقلاب لا رہے ہیں، یا جو ان کی پالیسیز ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان میں انقلاب آئے گا۔ اس انقلاب کی بہت ساری فارمز بھی ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے جی زرعی انقلاب آئے گا، کوئی کہتا ہے سیاسی انقلاب آئے گا، کوئی کسی طرح کے انقلاب کا نام لیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بات کرنے کی صرف یہ ہے کہ ان 75 سالوں میں پاکستانی قوم صرف اور صرف تکلیف اور بھوک اور افلاس کا شکار ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لانگ مارچ ہو رہا ہے، لانگ مارچ کے نتیجے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس سے پاکستانی عوام کا کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں کو شام کو بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے ایک اچھا موضوع مل جاتا ہے۔ ہم سب لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کسی نہ کسی چیز کے اوپر فکسیٹ کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور وہی انفارمیشن جو ہے وہ ہم اسی کو ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے انقلاب کی، انقلاب کے جو لوازمات ہیں، جو انگریڈینٹس ہیں، وہ تو فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ مکمل ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہیں جو اس انقلابی لانگ مارچ کا حصہ ہیں، غالباً آج اس نے شروع ہونا تھا یا کل شروع ہونے جا رہا ہے، ہر دو صورت میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی دیں اور اس میں پاکستان کا بھلا ہو۔ جی، تو ایک اور چیز جس کے اوپر میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں پچھلے 5-6 ماہ سے تو یہ ٹاپک اس طریقے سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ جیسے اس کے علاوہ اور کچھ ہونا ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا کام پچھلے 5-6 ماہ میں نہیں ہوا جس سے پاکستان یا پاکستانیوں کا یا ہماری قوم کا ان جنرل کوئی فائدہ ہو۔ بات میں کر رہا ہوں نومبر میں، جو کہ ابھی ہمارا مہینہ رواں مہینہ چل رہا ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے، اور ایک نہیں بہت سارے مقامات پر آئی ایس پی آر کے تھرو جنرل صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ وہ کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ اب ان ساری کلیریفیکیشنز اور ان کے کہنے کے باوجود ہمارے سیاستدان اور ہمارے میڈیا کے اندر کچھ لوگ اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس قسم کی یہ غیر یقینی صورتحال ہے کہ اگر پچھلے 2 مہینے اور خاص طور پہ اس نومبر کا مہینہ جب سے شروع ہوا ہے دیکھا جائے تو ہر طرح کی محاذ آرائی کا ایک یہی نقطہ ہے، اور وہ ہے نئے آرمی چیف کی تقرری۔ جو بات مجھے سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو کیوں لگتا ہے کہ وہ تقرری کرتے ہیں۔ پروسیس بہت سمپل ہے، دیکھیے آرمی کی میٹنگ ہوتی ہے، کور کمانڈرز میٹنگ ہوتی ہے، اور بہت سارے پروسیسز ہوتے ہیں، ان میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ چیز ایک سمری کی صورت میں وزارت دفاع سے ہوتی ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس جاتی ہے، وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر کسی ایک نام کے اوپر دستخط کرتے ہیں، اور وہ چیز چلی جاتی ہے صدر مملکت کے پاس، اور صدر مملکت اس چیز کے اوپر دستخط کرتے ہیں اور نئے آرمی چیف کا تقرر ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے وہ پروسیجر جس کے تھرو یہ سب کچھ ہونا ہے۔ لیکن اس کے اندر آج کل جو ایک جس کو کہ میں تو کانسپریسی تھیوری کہوں گا، کیونکہ ہمارا ملک ایک ایسی جگہ بن گیا ہے جہاں روزانہ کی بیسس کے اوپر کچھ اتنی کانسپریسی تھیوریز بنتی ہیں کہ اب آپ کو سچ اور جھوٹ اس کے درمیان فرق بتانا بہت مشکل ہے۔ ویسے پچھلے 6 ماہ میں اگر دیکھا جائے تو صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا جو کنڈکٹ رہا ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جب بھی کچھ ایسا ہوا ہے جس کے اندر ان کی جو پیرنٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو یا پی ٹی آئی کے موقف سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو، تو وہ ہمیشہ
اس چیز کے اوپر ٹائم لیتے ہیں، ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. نیب کا بل دیکھ لیجئے، جو نیب آرڈیننس. تو یہ جو کانسپریسی تھیوری جو لیٹسٹ ابھی آئی ہے، مطلب اسلام آباد میں جو گردش کری، وہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپروو کر کے کسی بھی ایک چینل کا نام بھیجتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ایک سمری ہوتی ہے، تو جناب عارف الوی صاحب جو ہیں اس کو جو ان کا پریروگیٹو ہے، جو ان کا اختیار ہے کہ پہلے وہ اس کو ریجیکٹ کریں گے، اس میں 15 دن لگیں گے، پھر اس کے بعد کچھ اور دن لگیں گے، اور پھر جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے ایسے معاملات میں، اور جیسا پچھلے چند ماہ میں ہوتا ہے، ہوگا تو وہی جو ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی بھی ہوتی ہے. لیکن اس چیز کے اندر بھی صدر صاحب کچھ اس طرح کا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کا کہنا ہے، یہ ایک بات ہے جو وچ از ڈوئنگ آباد اور آس پاس کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. مجھے اکثر اوقات حیرت ہوتی ہے اپنے سیاستدانوں کے اوپر کہ وہ یہ چیز کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ ہماری جو 75 سالہ ہسٹری ہے پاکستان کی، ہمارے نیبرز سے کچھ خاص اچھے تعلقات تو ہے نہیں، جس کی وجہ سے اوور دا ایئرس، مطلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا. اور سیکیورٹی اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا انٹائر سیکیورٹی اپریٹس ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری پاک فوج ہے، اس کا منظم ہونا اور اس کا مضبوط ہونا پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے. اب یہ چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں عوام کی طاقت کا سوال تب آتا ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی جو بکس ہیں، آپ کا جو پاسٹ ہے وہ پراپرلی کلیئر ہے. مثال چاہے پاکستان مسلم لیگ نون کی لے لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی لے لیں، یا پاکستان تحریک انصاف کی لے لیں. تمام سیاستدان اپنے دور میں یا کسی بھی وقت جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد ضرور مانگتے ہیں. اب جب مدد مانگتے ہیں اور وہ مدد ان کو دی جاتی ہے تو وہ بیسیکلی پاکستان میں جو ایک سسٹم ہے، جو ہمارا اوور آل جو اسٹیٹ کا بزنس ہے، اس کو رن کرنے کے لیے، اسموتھلی رن کرنے کے لیے، اچھے طریقے سے یہ ہیلپ دی جاتی ہے. اب جب آپ کے فائدے میں ہو یہ تمام باتیں اور آپ کے نیریٹو اور آپ کے بیانیے کے ساتھ ہوں، تب تک تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ کو یہ لگے، میں یہ سیاستدانوں کی طرف سے بات کر رہا ہوں، کہ آپ کا بیانیہ یا آپ کی چیز کو یہ سپورٹ نہیں کر رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا. اب کبھی ہم میر جعفر اور میر صادق کی گردان سنتے ہیں، کبھی ہم سنتے ہیں کہ جی چوکیدار خاموش ہے، اور اے پولیٹیکل کی ٹرم کو جان بوجھ کے نیوٹرل بنا کے نیوٹرل کو ایک گالی بنا دیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل میچورٹی اور اس کا ایک مطلب ہمارے سسٹم کے اندر یہ بڑا اچھا ہوا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنا رول کو اپنے آئینی رول تک جو ہے وہ مطلب لمٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس چیز کی پھر بھی مطلب میں آپ لوگوں سے یہ سوال بھی کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ عام عوام بھی یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ اپنے اپنے مطلب نکالنے کے لیے کبھی نہ کبھی ضرور اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگتے رہے. ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مسئلہ نواز شریف صاحب کا تھا، نواز شریف صاحب کی جو سیاست مڈ 80 سے لے کے 2018 تک اگر دیکھا جائے، تو ان کی سیاست کے اندر جو ایک چیز بڑی کانسٹنٹ رہی وہ یہ کہ وہ ہمیشہ جس چیز کے اندر میڈل نہیں کرنا، جس چیز میں ٹانگ نہیں اڑانی، وہ اس میں ٹانگ اڑاتے آئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ان کا جو ٹینیور ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہوتا ہے، مطلب وہ پوری ٹرم نہیں کر پاتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہے، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کا، عمران خان صاحب میرے نزدیک نواز شریف 2.0 ہے. وہ تمام غلطیاں کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کرتے آئے ہیں، اور اب وہ تمام باتیں کر رہے ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون کر رہے ہیں. آپ اس کو یوں ہی دیکھ لیجئے کہ 2017 میں پیناما کے جو کیس کے بعد جو کچھ ہوا، فیصلے ہوئے، سپریم کورٹ نے نااہل کیا تاحیات نواز شریف صاحب کو، تو جس طریقے سے وہ اسلام آباد سے بذریعہ جی ٹی روڈ واپس لاہور تک گئے، اور وہ جلسے جلوس اور وہ ساری تقاریر، وہ سب مجھے آپ کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کا پچھلے 6 ماہ کا جو سب کچھ جو ٹریک ریکارڈ ہے، وہ بھی تو یہی ایک ریپیٹ ہو رہا ہے. 2017 میں جو میاں صاحب نے کیا، آج 2022 میں عمران خان صاحب وہی باتیں کر رہے ہیں. فرق صرف اور صرف یہ ہے کہ اب لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، شاید دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے لیکن ہم ان کو اوپنلی کہنا نہیں چاہتے،
اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا جو ہے ہمارے ملک میں یہ دونوں جو ہیں، ان میں اگر دیکھا جائے غور سے تو دو طرح کے پاکستان ایگزسٹ کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا پاکستان کچھ اور کہہ رہا ہے، مین اسٹریم میڈیا جو ٹیلی ویژن جو چینلز ہیں ان کا پاکستان کچھ اور کہہ رہا ہے. اور جس طرح کی انفارمیشن کی جو بمبارڈمنٹ ہے، جو ہمارے ذہنوں میں فیڈ کیا جا رہا ہے صبح دوپہر شام، اب تو کسی کو اگر کہا جائے کہ آپ کس ایک چیز کی طرف مطلب انکلائنڈ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز ٹھیک ہے، تو وہ فرق نہیں بتا پائیں گے. اور اتنے ہارڈ لائن سٹانس ہو گئے ہیں، اتنی زیادہ ہم لوگوں کے اندر عدم برداشت ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں آپ کو آج یہ ایک بات بتا رہا ہوں، آنے والے وقت میں بے شک جس قسم کی بھی بات چیت بیک ڈور چل رہی ہے، جیسا کہ خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور نیکسٹ الیکشنز ہوں، اور ان الیکشنز کے بعد جو بھی حکومت آئے وہ نئے آرمی چیف کو لگائے. یہ بات میں آج آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے الیکشنز جب بھی ہوں گے، اگر باجوہ صاحب رہتے ہیں تو یہ آگے کی ایک ریسیپی تیار کر رہے ہیں بیسیکلی خان صاحب. وہ تیار یہ کر رہے ہیں کہ میجورٹی پھر خان صاحب کو نہیں ملنی. جب میجورٹی نہیں ملنی تو انہوں نے کیا وہی راگ الاپنا ہے جو آج الاپ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس نے بھی بے ایمانی کی ہے اور ہمارے ساتھ ریگنگ بھی ہوئی ہے، اور سارا کا سارا ملبہ اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور چیف الیکشن کمشنر اور دھاندلی ہوگی، اور یہ وہی ساری پرانی باتیں جو ہے دوبارہ ریپیٹ ہوں گی، اور اگلے 5 سال کا یہ میرے حساب سے تو یہ منجن تیار کیا. دیکھیں، سیاستدانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہے اور ہم ایک سٹیپ پیچھے لے رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو سٹیپ اپ کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. جب ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا تو تب یہ بھاگے چلے جاتے ہیں، اور جب ان کی اپنی کوئی بات مانی نہیں جا رہی ہوتی تو پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ یا باقی ادارے برے لگتے ہیں. خان صاحب اس بات کا اعتراف خود کر چکے ہیں کہ کوئی اگر لیجسلیشن ہونی ہوتی تھی اسمبلی کے اندر تو کس طریقے سے ممبرز کو پورا کیا جاتا تھا. صادق سنجرانی صاحب کا سینٹ کا الیکشن سب کو یاد ہو. بہرحال یہ ساری باتیں تو اسی طریقے سے چلتی رہیں گی. آپ سب لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بیسس کے اوپر ملاقات ہوتی رہے گی، اور آپ لوگوں کی رائے بھی بہت اہم ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.